نہیں منائی لوگوں نے گھروں میں، نماز پڑھی اور اپنا سارا کھانا اور چیزیں کہاں بھیج دی؟ زلزلے والوں کے لیے۔ خود لوگ جا رہے ہیں، پہاڑ تھے سامان کے ہمارے پاس، مانسرا میں، مظفر آباد میں، بالا کوٹ میں، راولا کوٹ میں، باغ میں۔ رات کو کسی نے کہا کہ ایک چھت کے اوپر لوگ ہیں اور وہ لہریں آ کے وہ مکان کہاں پر ہے اس وقت، وہ گر جائے گی۔ تو ان کو نکالا، جیسے نکالا وہ مکان گر گیا۔ تو قوم میں بہت پوٹینشل ہے، قوم میں بڑی خیر ہے اگر کوئی ان کو اعتماد دے لے۔ قوم خرچ بھی کرنا چاہتی ہے، آگے بھی آنا چاہتی ہے، لیکن اس کو ایک وے نہیں میسر آتا، ایک مینجمنٹ نہیں ملتی، ایک تربیت نہیں ملتی جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو مسائل میرا خیال ہے یہاں پر ہیں۔ قوم کی تربیت نہیں ہوئی۔ آج تک ہمارے نصاب میں حقوق العباد، انسانیت، ایک دوسرے کو کام آنا، یہ پڑھایا ہی نہیں گیا۔ ہم اپنے بچے کو جو پڑھا رہے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، کچھ دوسروں کے لیے سرو کرنے کے لیے ہے، کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے، کمائی کے لیے۔ آپ کی جتنی جابس کریٹ ہوتی ہیں وہ سرو کرنے کے لیے ہیں یا ارن کرنے کے لیے۔ کہنے لگے کہ ہمارے ابا جی نے کہا کہ تم ڈاکٹر بن رہے ہو تو ہمیشہ پیشنٹس کو دیکھنا، کسی کو انکار نہ کرنا، کوئی تمہیں یہاں پے کرے گا، کوئی تمہیں وہاں پے کرے گا، کوئی پیسے دے گا، کوئی نیکیاں دے گا۔ کھانے کا وہ کوئی کھانے کے پیسے دے تب بھی اس کو کھلا دیتے ہیں، نہ دے تب بھی کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں ہیں؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا فرمایا کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور قریب اس کا ہمسایہ بھوکا سویا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے امت سے فارغ کرتے ہیں۔ ہزاروں کنویں تھر پارکر میں بنے ہیں، ابھی میں گیا پچھلے دنوں میں بلوچستان میں سینکڑوں بن گئے ہوں گے واٹر پروجیکٹ بڑے بڑے لیول پہ، جس کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ لوگ پیاسے ہیں تو تم ان کے لیے پانی کا بندوبست کرو، تمہارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، امی جی ابا جی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ ہزاروں لوگ تھے، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنی قوم کے اوپر آج بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں، ہم زلزلے میں کھڑے ہوئے قوم کو آواز دی ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، قوم میں یہاں کھڑے۔ ہر ایک نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، اتنا سامان آیا کہ ہم سنبھال نہیں پاتے تھے، یعنی پہاڑ تھے سامان کے ہمارے پاس، مانسرا میں، مظفر آباد میں، بالا کوٹ میں، راولا کوٹ میں، باغ میں۔ مجھے آج بھی وہ منظر آتا ہے۔ ایون دین کہ ان بچوں کے پاس اچھے کپڑے تھے زلزلہ زدگان، اور جو ہمارے بچے پنجاب میں تھے اور سندھ میں تھے اور باقی علاقوں میں تھے، ان کے پاس صرف یونیفارم تھا۔ عید نہیں منائی لوگوں نے گھروں میں، نماز پڑھی اور اپنا سارا کھانا اور چیزیں کہاں بھیج دی؟ زلزلے والوں کے لیے۔ خود لوگ جا رہے تھے، سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے تاجر کشتیوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کھانے پکا رہے ہوتے ہیں، یار ہم کچھ کر جائیں۔ تو قوم میں بہت پوٹینشل ہے، قوم میں بڑی خیر ہے اگر کوئی ان کو اعتماد دے لے۔ کشتی میں ہمیں ہوتا ہے کہ کشتی چلائیں، رات کو پھر سیلاب کے علاقے میں کوئی دریا نہر تو ہوتی نہیں، نیچے کسی کی دیوار ہے، کسی کا گیٹ ہے، کسی کھمبا ہے، کشتی فائبر کی ہوتی، لگتا ہے اور پھٹتی اور کریک ہوتی اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پانی کئی فٹ۔ تو رات کو کسی نے کہا کہ ایک چھت کے اوپر لوگ ہیں اور وہ لہریں آ کے وہ مکان کہاں پر ہے اس وقت، وہ گر جائے گی۔ تصور نہیں تھا کہ ہم رات کو وہ آپریشن کرتے۔ تو مجھے لڑکوں نے کہا کہ آپ پرواہ نہیں کریں، انشاءاللہ تعالی ہم رات کو جائیں گے۔ رات کو کشتی صرف وہ سگنل دے رہے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ زمین میں ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ گیٹ کا وہ سریے لگے ہوتے ہیں، وہ اس میں کھوپ کے نیچے تو کچھ خبر نہیں ہوتی ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، کھیتوں میں سے گزرنا ہے، رستوں میں سے گزرنا ہے۔ تو ان کو نکالا، جیسے نکالا وہ مکان گر گیا۔ تو آپ ان کی خوشی کا اندازہ کر سکیں گے۔ وزیر آباد میں ایک آپریشن، ابھی بھی اس کی ویڈیو آپ کو شاید کہیں مل جائے، 2 دن سے زیادہ وہ لوگ درخت پہ بیٹھے تھے اور بندے کو درخت پہ نیند آ رہی، کچھ آ رہی، ان کو نکالا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ خدمت خلق میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے کہنے کے کر رہا ہوں، یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کی زندگی ہے کہ انہوں نے فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا۔ تو جب ہم وہاں سے تعلیم لیں گے تو یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔